بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حابیل اور قابیل کا واقعہ کچھ ہم نے سن لیا تھا اور اس میں سے کچھ باقی تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ میرا جو چینل ہے اسلامک انفو، تو یہاں پر اسلامک باتیں ہی کی جاتی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہی بتائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ قابیل نے جب حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے غضبناک ہو کر قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ جب قابیل کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دربار سے نکال دیا تو قابیل اکلیمہ کو لے کر، جو اس کی اپنی بہن تھی، اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلا اور ملک یمن کے ایک شہر عدن کے اندر چلا گیا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، تو پیارے دوستو، شیطان نے اس کو بہت اچھا موقع سمجھا اور ایک انسانی شکل کے اندر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کیوں کھایا تھا؟ قابیل کہنے لگا، مجھے نہیں پتا کہ کیوں کھایا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اس نے اس کو اس لیے کھایا تھا کہ جو حابیل تھا معاذ اللہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس لیے آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا تھا۔ تو اب شیطان نے قابیل کا ایسا ذہن بنایا اور اس کو کہا کہ تم بھی یہاں پر ایک آگ کا مندر بناؤ اور آگ کی پوجا کیا کرو تاکہ تمہاری بھی مرادیں پوری ہوں۔ چنانچہ پیارے دوستو، قابیل نے شیطان کی باتوں میں آ کر ایک آگ کا مندر بنایا اور پھر اس آگ کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ پیارے پیارے دوستو، قابیل ہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے دنیا کے اندر قتل کرنے کی ریت کو ڈالا، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان قتل کرنے والوں کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی، لیکن ان سب کا جو مجموعی گناہ ہے وہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اور قابیل ہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے دنیا کے اندر، جس نے روئے زمین پر سب سے پہلے قتل کا رواج ڈالا اور اس کے بعد آگ کی پوجا کی، اور یہی وہ بدبخت شخص ہے جو انسانوں میں سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، جب وہ آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی اور وہ آگ کی پوجا کے چکر میں پڑ گیا، آگ کی پرستش کرنے لگا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک دن وہ اسی چکر میں تھا، شرک میں مبتلا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا، تو اس کا ایک بیٹا جو کہ اندھا تھا، اس نے ایک ایسا پتھر مارا اور پتھر وہ ایسا لگا قابیل کو کہ قابیل موقع پہ ہی مر گیا۔ تو یوں یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود کفر و شرک کی حالت کے اندر مردود ہو کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیارے پیارے دوستو، جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو چونکہ روئے زمین کا یہ سب سے پہلا قتل تھا، روئے زمین کی سب سے پہلی فوتگی تھی، اور اس سے پہلے چونکہ کوئی بھی انسان مرا نہیں تھا، فوت نہیں ہوا تھا، تب حابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے فوت شدہ بھائی کی لاش کو کیا کرے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا۔ کئی روز گزر گئے۔ جب کچھ دن گزرے تو اچانک اس نے دیکھا کہ دو کوے آئے ہیں، اور دو کوے آئے تو انہوں نے آپس میں کسی بات پر لڑائی شروع کر دی۔ لڑتے لڑتے ایسا ہوا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب ایک کوا مر گیا تو دوسرے کوے نے کیا کیا کہ اپنے پنجوں کے ساتھ اور اپنی چونچ کے ساتھ زمین کو کریدا اور ایک گڑھا نکالا، گڑھا کھود کر اس کے اندر مردہ کوے کو ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یوں پیارے دوستو، مردہ انسان کو قبر کے اندر دفنانا یہ کوے نے سکھایا، جس کا جو تذکرہ ہے وہ قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آئیے اس آیت کو بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی قتل پر راضی کر دیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ دوستو، آپ نے قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا، تو یوں مجموعی اعتبار پر ایک بہت اہم چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح صدقہ جاریہ مرنے کے بعد کسی بھی مسلمان کو اجر پہنچنے یا پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح جو گناہ جاریہ ہوتا ہے مرنے کے بعد اس شخص کو مسلسل پہنچتا رہتا ہے۔ جی پیارے دوستو، آپ نے سن لیا کہ کس طرح قابیل نے حابیل کو شہید کیا، قتل کیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، اور پر سب سے پہلا جو جہنم میں ڈالا جانے والا شخص ہوگا وہ قابیل ہی ہوگا۔ تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، کوئی بھی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جو تیری نافرمانی کا باعث ہو اور جو تجھے ناراض کر دے۔ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، آمین بجاہ النبی الامین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔